بالکل ایسا ہی ہے. کامران, ٹاس پہ کیا کہیں گے؟ آج جو معین علی نے ٹاس جیت کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے, یہ سوٹ کرتا ہے چیس کرنے پہ ہی نارملی؟ لاہور ٹیمیں جا رہی ہیں چیز کرنے. ڈبل ہیڈڈ میچز ہوئے ہیں نا, پہلے میچ میں چیز کرنے والی ٹیمیں جیتے ہیں, پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اسٹرگل ہوئی ہے اور اچھا ٹاس جیتا ہے. اب بولرز کا کام ہے, جیسے شاہد عزیز کو کھلایا, پہلا میچ کھلایا تھا, اس کے بعد اس کو بینچ پہ بٹھائی رکھا. اب موقع اچھا کرنے کا, اچھا بولر ہے, ڈومیسٹک سیزن بڑا ڈیسنٹ گیا ہے, تو اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے اور اپنی جگہ پرماننٹ. ایسے جو بولرز ہوتے ہیں نا, ایسے جو پلیئرز ہوتے ہیں جو ڈومیسٹک کھیلتے ہوئے آتے ہیں, ان کو اس فرنچائز کرکٹ میں مین بولر بن کے کھیلنا چاہیے, پرفارمنس دینی چاہیے, تو بڑا ضروری ہے. اور اچھا ٹاس ہے, اور اب دیکھتے ہیں کہ ملتان کی ٹیم کو ایٹ لیسٹ 150-160 سے زیادہ کرنے نہیں دینا چاہیے, کیونکہ دو بیٹرز کراچی کی ٹیم میں نہیں ہے جو فارم میں, جیسے شاہد بھائی نے بتایا اعظم خان ہائیسٹ اسکورر ہے کراچی کی ٹیم سے. وارنر کی کمی ہمیں نظر آ رہی ہے پچھلے 2 میچز میں, آج بھی نظر آئے گی, کیپٹنسی نظر آئے گی, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اچھا بولرز کو اب یہاں پہ پہلا ہاف کرنا پڑے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بولرز کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. 3 چینج انہوں نے بھی کرے ہیں جی, ان کے چینجز پر, جس میں مومن آیا ہے اور عمران آیا ہے اور اویس ظفر کا شاہد بھائی نے بتا دیا, تو انہوں نے بھی ایکسپیریمنٹ کرا ہے. میرا خیال ہے صاحبزادہ کا مجھے نہیں پتا کیا انجری ہوئی ہے, کیا ریسٹ کرایا ہے, یا اس کی بھی میرے خیال سے بیک انجری کا سننے میں آ رہا تھا, لیکن وہ لاہور کی لیگ میں تو فٹ تھا, گھر گیا, واپس آیا, میچ بھی کھیلا. مجھے لگ رہا ہے وہ ایک دن بھی ٹیم کے ساتھ اس نے پریکٹس نہیں کی کراچی لیگ میں, جو 6-7 دن کا گیپ تھا. وہ میچ ڈے پہ ہی وہ گراؤنڈ میں گیا, تو مجھے لگ رہا ہے وہ بھی میچ تکلیف میں کھیلا, فٹ نہیں تھا. فیلڈنگ میں مجھے تھوڑا سا ایسا لگا. لیٹس سی ٹیم مینجمنٹ. کمنٹیٹر نے کہا کہ اس کو ریسٹ کرایا ہے احتیاطاً, تو اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت اسٹریس کچھ ہوگا بیک میں, تو شاید ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. میں نے کہا میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کوئی اور انجری بھی ہو سکتی ہے, لیکن سننے میں یہ آ رہا تھا کوئی پرابلم. لیکن یہ کمال ہے کہ ملتان سلطان والے تبریز شمسی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہے اس کے ساتھ وجہ؟ شاید بھائی وہ 4 جو اوورسیز پرفارمر ہے, کیسے اس کو کھلا سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو آپشن ہے. آج 7واں میچ آ گیا, اگر آپ ایک ورلڈ کلاس لیفٹ آرم اسپنر کو لے کے آئے, لینا ہی نہیں چاہیے تھا. آپ کے پاس اتنی آپشن لوکل ہے اور میچ ونر ہے وہ بھی. بالکل صحیح بات ہے. ایک لیفٹ آرم اسپنر کسی کو لون پہ دے دینا, کراچی کنگز کو دے دیں, کراچی کنگز کو دے دیں. ایک پرابلم یہ ہے نا کہ اب آپ کے پاس کتنا بھی اچھا پلیئر ہو, آپ کی جو بیلنس بن رہا ہے ٹیم کا اس میں نہیں آ رہا, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ریگولر ایک لیفٹ آرم اسپنر کھلا رہے ہیں. مومن کو کھلایا تیسری دفعہ, یہ عرفات بناز کر رہا ہے, نواز کر رہا ہے, فیصل اکرم کھلایا. آپ نے 4 لیفٹ آرم اسپنر کھلا لیے, ایک ورلڈ ریناؤنڈ جو پوری دنیا میں لیگ کھیل رہا ہے. فورن پلیئر کس کو بٹھائیں آپ یہ بتائیں. کسی کو بھی بٹھائیں. آپ نے 7واں میچ آ گیا اور آپ نے, یا تو اس کا مطلب ہے انجری ہے اس کو کہ وہ ریسٹ کر رہا ہے, نہیں وہ کر رہا محنت. جب تک کوالیفائی نہیں کریں گے نا تب تک میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس طرح کا سیڈل کو کرا سکتے تھے, باقی وہ تینوں نہیں پہلے کرا سکتے تھے. باقی سیڈل کے علاوہ فاسٹ بولنگ کے علاوہ کون ہے سیڈل میں جو پرفارمنس دے رہا لوکلز میں؟ اسپنرز کرا سکتے تھے جب لگاتار 2-3 میچ جیت گئے تھے تب کر سکتے. میں نہیں اس چیز میں ایگری کرتا. جب تک کوالیفائی نہیں کریں گے وہ ایسا میرے خیال سے ملتان کا کوچ اور کپتان بڑی زبردست پلینگ سائیڈ بنا رہے ہیں. میں تو حیران ہوا تھا مومنٹ کو کیوں 2 میچز کے بعد ریسٹ کروایا. آپ نے وہ شہزاد گل کو کیوں ریسٹ کروایا؟ وہی ایک نئے بولر کا بولر تھا, لیکن اسماعیل آ کے ایک میچ کے بعد اس نے بھی ریدم پکڑ لیا, اچھی پرفارمنس کی. یہ اوورسیز میں وہ چاروں پرفارمر ہے, وہ چاروں پرفارمر ہے. وہ ان کو آپ ابھی ٹاپ 4 میں ٹاپ 2 کی اب ریس ہے, ٹاپ 4 میں ملتان بھی نہیں ابھی پہنچی ہوئی. ان کے لیے بھی وہ رسک لے نہیں سکتے, وہ رسک نہیں لیں گے. لیکن جیسن رائے کا آنا یہ کیسا لگا آپ کو کہ آتے ہی زیادہ بڑا اسکور نہیں کر پایا آتے ہی, لیکن اس نے اپنی پریزنس فیل کرائی ہے. لیکن وہ جو اس کا سٹائل ہے وہ ان پچز پہ تھوڑا اس کو مشکل ہو رہا ہے. بہت تیز نہیں کھیلا, وہ صحیح کھیلا, اور آگے بھی کراچی کنگز کو اب اس کے رنس کی ضرورت ہوگی. کامی نے سب سے زبردست بات بولی ہے, شمسی کو پنڈیز کو دے دینا چاہیے. اب تو وہ باہر ہو گیا, اب کیا فائدہ دینے کا شروع میں ہوتا ہے نا. مجھے یہ لگا, آپ لوگ بھی اس کے اوپر بتائیں, مجھے لگا جیسے کراچی کنگز کو ایک ریگولر اسپنر زیمپا کے ساتھ اور چاہیے تھا. ایکچولی خوشدل نے لاسٹ ٹائم بڑے اچھے بال کرے تھے,
उस वजह से शायद, और सलमान अली regular आगा पे spinner भी नहीं है। 10 में 1-2 में वो कर जाएगा जहाँ पे ट्रिकी पिच हो। बिल्कुल सही बात है। आपने लास्ट मैच में देख लिया। एक सीजन मुल्तान के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी खुशदिल ने, वहां से लगा था कि रेगुलर यूज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको कोई एक बच्चा कराची बैठा हुआ किंग्स- आपने बताया था। कराची किंग्स की पिचेस पर, कराची की पिचेस पर मेरे हिसाब से 2 स्पिनर आपको रेगुलर स्पिनर चाहिए थे। एक जो बिठाया हुआ वो रिजवानुल्लाह, वो तो फास्ट बॉलर है। उन्होंने अपना मुल्तान, इन्होंने पिंडीज ने अपना फास्ट बॉलर खिलाया मर्दान का, जिसकी बारे में कह रहे थे 140 145 है, रज़ाउल्लाह उसने कल 2 आउट किए। फास्ट बॉलिंग में अगर थोड़ी बहुत पिटाई भी बनता है ना, मुझे लगता है अरशद इकबाल को क्यों नहीं मौका दे रहे। पिशावर जलमी से उसने नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया है, सीज़न बड़ा अच्छा किया, उसको मौका नहीं मिल रहा। मैं हैरान हूँ कि वो रिप्लेसमेंट पे लिया, शायद इसलिए मौका नहीं मिल रहा। लेकिन यह है कि प्लेइंग 11 में नए बॉल का उनको बॉलर चाहिए ही चाहिए। वो सिडल आता, वो चौथा 5वां ओवर करता है, नए बॉल पे वो नया बॉल नवाज से करवाते हैं। वो इतना अच्छा नहीं कर रहा जो नवाज पावर प्ले के बाद आके कर रहा है। तो वो चीज़ें मुल्तान की टीम को सिर्फ अटेंटिव, सिर्फ ये एक वीक एरिया लग रहा है उनका।